ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق میں ہم سورۃ القدر پڑھیں گے. سورۃ القدر یہ مکی سورت ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مکی سورت وہ کہلاتی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی. اور اسی طرح کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے بیٹا. تو آج کے سبق میں ہم سورۃ الفیل تو پہلے پڑھ چکے ہیں. سورۃ الفیل میں جو چیزیں ذکر ہوئی، سورۃ الفیل کا پس منظر تھا، ایک شان نزول تھا، اس کو ہم نے پڑھا. سورۃ الفیل کا ہم نے ترجمہ کیا اور آپ سے کہا تھا کہ سورۃ الفیل کو اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں، اس کا ترجمہ بھی لکھیں اور اس ترجمے کو یاد بھی کریں. یہ آپ کو کرنے کا گھر کا کام تھا، آپ کو کرنے کے لیے کہا تھا. امید ہے کہ آپ نے یہ کیا ہوگا. آج کے سبق میں ہم سورۃ القدر پڑھنے جا رہے ہیں. سورۃ القدر یہ بھی مکی سورت ہے. اس کی ٹوٹل آیات ہیں 5. شان نزول اس کا کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، نیک انسان تھا، جس نے 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کی اور جہاد میں مشغول رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے کیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس عابد کی، اس بزرگ کی عبادت کے متعلق سنا تو ان پر بڑا رشک کیا. بڑی حسرت سے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہماری عمر بھی اتنی طویل ہوتی، ہماری عمر بھی زیادہ ہوتی، ہم بھی زیادہ عمر پانے کی وجہ سے نیک اعمال کرتے، اعمال میں آگے بڑھ جاتے، نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے، اور ہم بھی اللہ کے راہ میں جہاد کرتے، عبادات کرتے، اچھے اچھے کام کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال وزنی ہوتا، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو دل کی کیفیات تھی، جو ان کی حالات، دل کی جو حسرتیں تھیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی آرزوؤں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے اس امت کو ایک رات عطا فرمائی. اور وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے سورۃ القدر نازل فرما کر اس امت کی جو فضیلت تھی سب پر ثابت فرما دی. اس سے بھی یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ شب قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. یہ تھا سورۃ القدر کا شان نزول، اس کے نازل ہونے کی وجہ، جو اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا. یہ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بھاری ہے، وزنی ہے. تو آئیے ہم سورۃ القدر کا ترجمہ کرتے ہیں. آپ غور سے سنیے گا، ہاتھ رکھ کے بیٹھیں، اور جس آیت کو میں ترجمہ کرتا جاؤں وہاں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، تاکہ اگر آپ کو کوئی لفظ نہیں آ رہا، کسی لفظ اور کسی آیت کو پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ کے لیے آسان اور سہل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. پہلی آیت اس کا ترجمہ ہے ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں. دوسری آیت وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر. یہ ترجمہ کر سکتے ہیں تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دوسری آیت ہے کہ شب قدر
خیر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینے سے، کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر۔ یہ چوتھی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام پر، سلام امان ہے، ہی حتی مطلع الفجر، سلام کے معنی ہم سلامتی بھی کر سکتے ہیں، امان بھی کر سکتے ہیں، بھلائی بھی کر سکتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات صبح کے نکلنے تک، یہ رات اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں خیریں ہی خیریں ہیں اس رات میں، کب تک؟ صبح کے نکلنے تک، جب تک یہ رات ختم نہ ہو جائے۔ یہ ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا، سورۃ القدر تھی، اس کا شان نزول پڑھا، ترجمہ کیا ہم نے۔ آپ نے جو بیٹا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، سورۃ القدر اور اس کا ترجمہ اپنی کاپی میں اتاریں۔ ٹھیک ہے سر۔ یہ نمبر 1 ہو گیا۔ اس سورت کو ترجمے سمیت یاد کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا جو کام ہے گھر کا، یہ ہے کہ سورۃ القدر اور اس کا ترجمہ آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس سورت کو آپ نے ترجمے سمیت یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے کام جو آپ کو دیا تھا امید ہے کہ آپ نے وہ بھی کر لیا ہوگا۔ سورۃ الفیل اس کا ترجمہ کاپی میں اتارا ہوگا، اور آپ کو کہا تھا کہ اس کو یاد کریں، وہ آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اب یہ 2 صورتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی کل تو ہماری اردو کی کلاس ہوگی، اگلے دن آپ یہ یاد کریں گے زبانی اچھی طرح اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے اس کا ترجمہ سنیں گے بھی، ٹھیک ہے بیٹا؟